بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الفصل الثانی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی۔ یحمل الوجود علی موضوعاته بمعنى واحد اشتراکا معنویہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے پہلے مرحلے میں ہے اور پہلے مرحلے کی دوسری فصل پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسری فصل جو یہاں پر مرحوم علامہ ذکر فرماتے ہیں، یہ فصل اشتراک معنوی وجود کے بارے میں ہے۔ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ خوب میں پہلے کوشش کرتا ہوں کہ بدایہ کے جتنے بھی بیانات ہیں ان کو سادہ زبان میں آپ کے سامنے تحلیل کروں، ان کی توضیح اور تفسیر پیش کروں، اور جیسے یہ فصل ختم ہوتی ہے تو پھر ایک اشارہ ان مباحث کے عمق اور گہرائی کی طرف کریں گے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں آتا ہوں، خود جو بدایہ کے اندر مطالب موجود ہیں، اس فصل کے اندر موجود ہیں، ان کو سادہ زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس مسئلے کی فضا میں آ جائیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، کس طریقے سے بیان ہو رہا ہے۔ جب یہ ابتدائی خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو پھر انشاءاللہ اس بحث کو تھوڑا سا اور عمیق کریں گے، تھوڑا سا دقیق کریں گے کہ اصل روح مسئلے کی طرف جانے کی کوشش ہوگی۔ تو بہرحال اس فصل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھیں کہ مشترک معنوی یعنی کیا، اور اس مسئلے کے اندر کتنے اقوال ہیں۔ 2، اس مسئلے کے اندر قول حق کون سا ہے۔ 3، قول حق کے دلائل کون سے ہیں۔ 4، مخالفین اس قول حق سے دور کیوں ہوئے۔ 5، کہ ان 4-5 نکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، آتے ہیں اشتراک معنوی اور اشتراک لفظی کی طرف۔ دیکھیں، آپ منطق کے اندر اور ادبیات کے اندر ایک بحث پڑھتے ہیں مشترک لفظی کی۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ کو متعدد معانی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن اس لفظ کو متعدد معانی کے لیے وضع کرتے ہیں۔ اس کی مثال دو، جیسے فارسی زبان میں مثلا لفظ شیر فارسی زبان میں مثلا کم از کم 3 معناؤں کے لیے وضع ہوا ہے۔ شیر دودھ کو بھی کہتے ہیں، شیر اسی شیر کو بھی کہتے ہیں جو جنگل میں رہتا ہے، اور اسی طریقے سے شیر پانی کے نل کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ شیر فارسی زبان میں ان تینوں معناؤں کے لیے وضع ہوا ہے۔ شیر یعنی دودھ، شیر یعنی جنگل والا شیر، شیر یعنی پانی کا نل۔ اسے کہتے ہیں مشترک لفظی۔ لفظ ایک ہے لیکن متعدد معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں مشترک معنوی ہوتا ہے۔ مشترک معنوی کا مقصد یہ ہے کہ لفظ ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن اس معنی کے مصداق مختلف ہیں۔ مثلا جیسے لفظ انسان، خوب لفظ انسان معنی انسان کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو حیوان ناطق ہے وہ انسان ہے۔ اب اس کے مصادیق مختلف ہیں، زید بھی انسان، عمر بھی انسان، خالد بھی انسان، بکر بھی انسان۔ اب یہ انسان جو زید، عمر، بکر، خالد اور جتنے بھی افراد ہیں، ان تمام افراد پر حمل ہوتا ہے ایک ہی معنی میں۔ جب ہم کہتے ہیں زید انسان تو اس کا وہی معنی ہے، جب کہتے ہیں بکر انسان تو اس کا وہی معنی ہے، جب ہم کہتے ہیں خالد انسان تو اس کا وہی معنی ہے۔
تو جتنے موضوعات پر آپ اس انسان کو حمل کرتے ہیں ان تمام موضوعات میں ایک ہی معنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اشتراک معنوی کا مقصد یہ ہے کہ لفظ ایک ایسے معنی جامع اور کلی کے لیے وضع ہوتا ہے جس کے مصادیق مختلف ہیں۔ یہ آپ لوگ منطق میں اور ادبیات میں پڑھ کر آئے ہیں۔ یہاں پر جو ہم فلسفے میں بیان کرتے ہیں، یہاں پر ہمارا فوکس زیادہ لفظ پر نہیں ہے، بلکہ ادھر فلسفے میں ہمارا فوکس اور تمرکز اس نقطے پر ہے کہ ایک معنی اور ایک مفہوم آپ کے ذہن میں ہو اور وہ معنی اور مفہوم مختلف موضوعات پر حمل ہوتا ہو۔ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں مثلا الانسان موجود، البقر موجود، مثلا الشجر موجود، یا مثلا الارض موجود، مثلا یا السماء موجود۔ اب یہ دیکھیں موجود ایک ایسا معنی اور مفہوم ہے، وجود یا موجود ایک ایسا معنی اور مفہوم ہے جو مختلف موضوعات پر حمل ہو رہا ہے۔ انسان پر حمل ہو رہا ہے، بکر پر حمل ہو رہا ہے، مثلا جو ہے وہ کہ پیڑ پر حمل ہو رہا ہے، زمین پر حمل ہو رہا ہے، آسمان پر حمل ہو رہا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، انسان موجود ہے، پیڑ موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، دریا موجود ہے، جبل موجود ہے، چاند موجود ہے، سورج موجود ہے۔ اس معنی میں حمل سے مراد یہ ہے۔ اچھا، یہ جو ان تمام موضوعات پر آپ اس کو حمل کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آیا یہ موجودن ایک ہی معنی میں ان تمام موضوعات پر حمل ہوتا ہے؟ یعنی موجودن کا معنی جب آپ ایک موضوع پر اس کو حمل کرتے ہیں وہی معنی ہے جب آپ اس موجودن کو دوسرے موضوع پر حمل کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان موجودن اور جب آپ کہتے ہیں الحیوان موجودن، تو ان دونوں جگہوں پر موجودن سے ایک ہی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے یا نہ اس موجودن سے مختلف مفاہیم سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ موجودن یا وجود جو مختلف موضوعات پر حمل ہوتا ہے وہ تمام موضوعات پر ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے، یعنی جو ایک موضوع پر حمل کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں معنی آتا ہے عیناً وہی معنی دوسرے موضوع پر حمل کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو اس کو کہیں گے کہ وجود، مفہوم وجود، معنی وجود مشترک معنوی ہے۔ درست؟ اور اتفاق سے ایک قول یہ ہے، اور ہماری نظر میں قول حق بھی یہی ہے، کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جس موجود پر، جس موضوع پر آپ اس مفہوم وجود کو حمل کریں گے وہاں سے وہی معنی سمجھ میں آتا ہے، ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قول ہے، وہ کہتے ہیں موجودن کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی وہ ہے کہ جب آپ موجودن کو واجب تعالی یعنی خدا پر حمل کرتے ہیں، اور دوسرا معنی وہ ہے جب خدا کے مقابلے میں تمام ممکنات پر آپ حمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کہیں اللہ موجودن تو یہاں پر موجودن سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، برخلاف اس کے جب آپ ممکنات میں سے کسی بھی ممکن کے بارے میں کہیں مثلا کہ الانسان موجودن تو یہاں پر موجودن سے دوسرا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی یہ لفظ موجود، یا صحیح تعبیر کروں یہ مفہوم وجود، مفہوم موجود مشترک لفظ، یہ دو معنیوں کے درمیان ایک معنی وہ ہے کہ جب آپ اس موجودن کو خدا پر حمل کرتے ہیں، اللہ کو موضوع قرار دیتے ہیں تو وہاں پر ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی موجودن کا وہ ہے جب آپ ممکنات میں سے کسی بھی ممکن پر آپ اس کو حمل کریں، وہاں پر دوسرا معنی ہے۔ البتہ جتنے بھی ممکنات ہیں ان سب پر جب آپ موضوع یعنی موجودن کو حمل کرتے ہیں تو ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ دقت کیجئے گا، دوسرا قول کیا ہوا؟ دوسرا قول یہ ہوا کہ موجودن مفہوم وجود مشترک لفظی ہے لیکن دو معنی ہے۔
ایک معنی جب آپ اس کو خدا پر حمل کرتے ہیں، دوسرا معنی جب اس کو آپ تمام ممکنات پر حمل کرتے ہیں۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ کہتا ہے کہ نا، مفہوم وجود مشترک لفظی ہے، اور مشترک لفظی بھی اس طریقے سے کہ جس موضوع پر آپ موجودن کو حمل کریں گے وہاں پر اسی موضوع کے مطابق معنی ہوگا۔ یعنی جتنے موضوعات پر آپ مفہوم وجود کو حمل کرتے ہیں ان تمام موضوعات کے اعتبار سے موجودن کا معنی بنے گا، کہ پتہ نہیں کتنا دائرہ بڑھا دیا۔ مثلا آپ کہتے ہیں الانسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، تو یہ کہتا ہے کہ الانسان موجود میں موجود کا ایک معنی ہے، الحجر موجود میں موجود کا دوسرا معنی ہے، الشجر موجود میں موجود کا تیسرا معنی ہے۔ جتنے موضوعات پر آپ موجودن کو حمل کرتے جائیں گے وہاں پر موجودن کا معنی تبدیل ہوتا جائے گا۔ یہ اشتراک لفظی کے عام معنی میں۔ خوب آپ پلٹ کر ہم سے سوال کریں گے کہ بابا یہ موجودن کا معنی کیا کرتا ہے، تو ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ موجودن کا معنی کیا کرتے ہو تیسرے قول والوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس موضوع پر موجودن حمل ہوتا ہے اسی موضوع کے معنی میں وہی موجودن ہوگا۔ مثال میں کہتا ہوں الانسان موجودن، تو یہ تیسرے قول والے کہتے ہیں گویا کہ اس کا معنی یہ ہے الانسان انسان، یعنی جس موضوع پر حمل ہوتا ہے اسی موضوع کے معنی میں موجودن ہوگا۔ اگر آپ نے کہا الانسان موجودن یعنی گویا کہ آپ نے کہا الانسان انسان، اگر آپ نے کہا الحجر موجودن تو گویا کہ آپ نے کہا الحجر حجرون، جب آپ نے کہا الشجر موجودن تو گویا کہ آپ نے کہا الشجر شجرون۔ یہ تین اقوال ہیں مشہور قول۔ پس اشتراک معنوی وجود کے بارے میں پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ اشتراک معنوی سے مراد کیا ہے، تو جواب دیا اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی سے فلسفے کے اندر ہماری مراد یہ ہے کہ آیا ایک ایسا مفہوم ہے جو مختلف موضوعات پر ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہو۔ اگر مختلف موضوعات پر ایک ہی معنی میں حمل ہوگا تو مشترک معنوی ہے، اگر مختلف موضوعات پر جدا جدا معنی میں حمل ہوگا تو مشترک لفظی ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ اس مسئلے کے اندر اقوال کتنے، عرض کیا تین۔ ایک قول یہ ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ مشترک معنوی ہے یعنی کیا؟ یعنی جتنے موضوعات پر حمل ہوتا ہے وہاں پر موجود ان سے ایک ہی طرح کا معنی سمجھ میں آتا ہے، یعنی ہونا۔ دوسرا قول مفہوم وجود مشترک لفظی ہے دو چیزوں کے درمیان۔ یہ کہتے ہیں جب واجب تعالی پر آپ موجود ان کو حمل کرتے ہیں تو ایک معنی ہے، لیکن جب ممکنات پر حمل کرتے ہیں تو دوسرا معنی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ پھر تمام ممکنات پر جب آپ حمل کرتے ہیں تو ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول کہتا ہے کہ نہ، مفہوم وجود موجود جس موضوع پر حمل ہوتا ہے اس موضوع کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ہر موضوع پر جدا جدا معنی میں حمل ہوتا ہے، کہ یہ اشتراک لفظی ہو گیا عام معنی میں۔ یہ تین قول ہو گئے۔ اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ اشتراک معنوی وجود پر کون کون سے دلائل ہیں۔ اچھا، مرحوم علامہ تین دلائل کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلے میں ان تینوں دلائل کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان تینوں دلائل سے وہ جو دو قول ہیں کس طریقے سے رد ہوتے ہیں۔
اور ان تینوں دلائل میں سے کون سی دلیل کس قول کو رد کر رہی ہے. درست ہے. اچھا آ جائیں دلیل اول کی طرف. سب سے پہلی دلیل جو اشتراک معنوی وجود پر علامہ یہاں پر قائم کرتے ہیں، اس دلیل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے علم منطق کا ایک مقدمہ سمجھنا ضروری ہے. اگر علم منطق میں یا المنطقی آپ اٹھا لیں علم منطق کی کتابوں میں سے، اس میں آپ نے جزء اول میں قسمت اور تقسیم کی بات پڑھی ہے. وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم عقلی طور پر تقسیم کرتے ہیں، تقسیم عقلی جب بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، تقسیم کی حقیقت کیا ہے. وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ تقسیم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے کو آپ مد نظر رکھیں اور پھر اسی شے کو مختلف قیودات کے ضمن میں دیکھیں. یعنی ایک شے کو آپ مختلف قیودات سے دیکھیں، اس شے کے ساتھ مختلف قیودات کو ضمیمہ کرتے جائیں. ہر قید کے ضمیمے سے ایک ایک قسم بنے گی، اسے تقسیم کہتے ہیں. مثال آپ کے سامنے کلمہ ہے، آپ لوگ ادبیات میں پڑھ کر آتے ہیں کہ کلمے کو تقسیم کرتے ہیں 3 قسموں کی طرف، اسم، فعل اور حرف. خوب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تقسیم کیسے ہوئی؟ ہم کہتے ہیں کہ اسم، فعل، حرف وہی کلمہ ہے، منتہا اس تفاوت کے ساتھ کہ جب کلمے کو اس قید کے ساتھ دیکھا کہ اس کا معنی مستقل نہ ہو تو حرف بنا، اور پھر ہم نے کلمے کو اس دوسری قید کے ساتھ دیکھا، معنی مستقل تو ہے، زمان سے مقترن نہیں ہے، تو اسم بنا. پھر تیسری قید ہم نے دیکھی، بابا معنی مستقل تو ہو اور زمان کے ساتھ بھی مقترن ہو، تو اس کو فعل کہا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم میں ہم نے کیا کیا، ایک ہی شے کو مختلف قیودات کے ساتھ دیکھا. تقسیم در حقیقت نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک شے کے ساتھ مختلف قیودات کو آپ ضمیمہ کریں. جیسے ہی ایک شے کے ساتھ مختلف قیودات کو آپ ضمیمہ کرتے ہیں تو ہر ایک قید کے ضمیمے کرنے سے ایک ایک قسم آپ کے سامنے آتی ہے. جیسے ایک قید ضمیمہ کرتے جائیں گے ایک قسم بنے گی. درست ہے. تو وہاں پر آپ منطق میں پڑھ کر آئے کہ جب بھی تقسیم ہوتی ہے تو ایک مقسم ہوتا ہے اور کچھ اقسام ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر کلمہ مقسم ہے، اسم، فعل، حرف اس کے اقسام ہیں. مقسم اور اقسام کا آپس میں رابطہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے اندر مقسم موجود ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسم، تو اسم بھی کلمہ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں فعل، تو فعل بھی کلمہ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں حرف، تو حرف بھی کلمہ ہے. یعنی اقسام وہی مقسم ہوتا ہے، لیکن فرق فقط یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم میں ایک قید کو مد نظر رکھتے ہیں. حرف کے اندر ایک قید کو رکھا، فعل کے اندر دوسری قید کو مد نظر رکھا، اسم کے اندر تیسری قید کو مد نظر رکھا. اس لیے وہاں پر آپ تقسیم کی بات میں المنطق میں پڑھتے ہیں کہ مقسم اور اقسام میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے. مقسم اقسام کی نسبت سے اعم ہوتا ہے، کیونکہ مقسم اسم میں بھی ہوگا، کلمہ مثلا جیسے یہاں پر مقسم ہے نا، اسم میں بھی ہے، فعل میں بھی ہے، حرف میں بھی ہے. لیکن اقسام کی آپس میں نسبت کہتے ہیں کہ یہ جو اقسام ایک دوسرے کے ساتھ ہے ان کی آپس میں تباین کی نسبت ہوتی ہے. اسم اور فعل آپس میں متباین ہے، فعل اور حرف آپس میں متباین ہے، کہ ان کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے قسیم. جب اقسام کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت سنجی کی جائے تو اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں قسیم. درست ہے. قسیم متباین ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قسم کے اندر ایک قید کو مد نظر رکھتے ہیں، جو دوسری قسم میں وہ قید مد نظر نہیں ہوتی، جو تیسری قسم میں قید مد نظر نہیں ہوتی. تو اس قید کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ اقسام بنتے ہیں، اور اسی اعتبار سے وہ قیودات مختلف ہیں، ان کی آپس میں نسبت تباین کی بن جاتی ہے. خلاصہ یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی آپ ایک شے کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مقسم ان اقسام کے اندر موجود ہے.
یا دوسرے لفظوں میں اگر الفاظ تبدیل کروں، جب بھی آپ ایک شے کو تقسیم کرتے ہیں تو مقسم اقسام کی نسبت سے مشترک معنوی ہوگا. دقت کریں، مقسم اقسام کی نسبت سے مشترک معنوی ہوگا، یعنی مقسم اسی ایک معنی جامع کے اعتبار سے ایک قسم پر حمل ہوگا، دوسری قسم پر بھی حمل ہوگا، تیسری قسم پر بھی حمل ہوگا. یعنی جب آپ کہتے ہیں الاسم کلمتن، الفعل کلمتن، الحرف کلمتن، تو کلمتن کا ایک ایسا معنی مشترک اور جامع ہے، اسی معنی کے اعتبار سے اسم پر بھی حمل ہوتا ہے، فعل پر بھی حمل ہوتا ہے، حرف پر بھی حمل ہوتا ہے. تو یہ ایک منطق کے اندر ثابت شدہ مطلب ہے کہ مقسم اقسام کی نسبت سے مشترک معنوی ہوگا. مشترک معنوی ہوگا یعنی کیا؟ یعنی اسی ایک معنی کے اعتبار سے تمام اقسام پر حمل ہوگا. جس معنی کے اعتبار سے ایک موضوع پر حمل ہو رہا ہے، اسی معنی کے اعتبار سے دوسرے موضوع پر بھی حمل ہوگا، اسی معنی کے اعتبار سے تیسرے موضوع پر بھی حمل ہوگا. یہ منطق کے اندر ثابت شدہ مطلب ہے. اب آئیں دلیل اول کی طرف. اچھا، دلیل اول میں ہم دو مقدمات ذکر کرتے ہیں اور آپ کو نتیجہ دیتے ہیں. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آپ لفظ موجود کو، یہ جو مفہوم وجود ہے، اس مفہوم وجود کو مختلف طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں وجود یا ممکن ہے یا واجب ہے، کہ بہرحال ان کی تعریفات تفصیلات آگے آئیں کہ واجب الوجود کیا ہے، ممکن الوجود کیا ہے. فی الحال آپ ہم سے فقط یہ چند چیزیں قبول کریں، یا اگر آپ نے مختصر فلسفے کا دورہ پڑھا ہے تو وہاں پر ہم نے ان کی وضاحتیں کی ہیں. وجود یا ممکن ہے یا واجب ہے، خوب تقسیم ہوا وجود واجب اور ممکن کی طرف. تو خوب اسی پہلے مرحلے میں تھوڑا سا نتیجہ لوں. ابھی ہم نے بیان کیا کہ مقسم اقسام کی نسبت سے مشترک معنوی ہوگا، یعنی جس معنی میں ایک قسم پر حمل ہوتا ہے اسی معنی میں دوسری قسم پر بھی حمل ہوتا ہے. جیسے ہی آپ نے کہا کہ وجود تقسیم ہوتا ہے واجب اور ممکن کی طرف، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وجود جب واجب پر حمل کرتے ہیں اور وجود جب ممکن پر حمل کرتے ہیں تو دونوں میں ایک ہی معنی ہوگا، یعنی دونوں کی نسبت سے مشترک معنوی ہوگا. پس وہ قول جو کہہ رہا تھا کہ مفہوم وجود واجب اور ممکن کے درمیان مشترک لفظی ہے، وہ قول غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وجود واجب اور ممکن کی نسبت سے مشترک لفظی ہوتا، یعنی جس معنی میں واجب پر حمل ہوتا ہے اسی معنی میں ممکن پر حمل نہ ہوتا، تو وجود کو واجب اور ممکن کی طرف تقسیم کرنا غلط ہوتا. حالانکہ ہم وجود کو واجب اور ممکن کی طرف تقسیم کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نے کہا کہ وجود تقسیم ہوتا ہے واجب اور ممکن کی طرف، تو بس یہ دوسرا قول گیا. اچھا، پھر آپ آتے ہیں ممکن الوجود کو تقسیم کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ممکن الوجود یا جوہر ہے یا عرض ہے، کہ جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں جو خارج میں موجود ہوتی ہے تو کسی موضوع میں نہیں ہوتی، اور عرض اس ماہیت کو کہتے ہیں جو خارج میں موجود ہوتی ہے تو کسی موضوع کے اندر ہے. کہ تفصیلات انشاءاللہ یا آگے آئیں گی یا اس ہمارے فلسفے کے مختصر دورے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر ان کو ذکر بھی کیا ہے. اچھا، ممکن الوجود کو آپ تقسیم کرتے ہیں کس معنی میں؟ خوب کہتے ہیں کہ ممکن الوجود یا جوہر ہے یا عرض ہے. پھر آتے ہیں جوہر کو تقسیم کرتے ہیں 5 قسموں کی طرف. کہتے ہیں جوہر یا عقل ہے یا نفس ہے یا مادہ ہے یا صورت ہے یا جسم ہے. کہ بہرحال ان اقسام کی تفصیلات بیان کرنا یہاں پر مقصود نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر. اسی طریقے سے پھر عرض کو اپنی 9 اقسام کی طرف تقسیم کرتے ہیں. عرض یا کم ہے یا کیف ہے یا مثلا متاع ہے یا عین ہے یا جدا ہے یا اضافہ ہے یا فعل ہے یا انفعال ہے، واہ واہ واہ، اس طریقے سے عرض کو تقسیم کرتے ہیں. خوب وجود کو تقسیم کرتے ہیں ان تمام اقسام کی طرف. خوب جب وجود
ان تمام اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وجود ان تمام چیزوں پر حمل ہوتا ہے ایک ہی معنی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ تقسیم میں یہ ہے کہ جب مقسم کو اقسام کی طرف تقسیم کرتے ہیں تو مقسم اقسام کی نسبت سے مشترک معنوی ہوتا ہے، ایک ہی معنی میں تمام اقسام پر حمل ہوتا ہے۔ فتلخص، خلاصہ کلام۔ دلیل اول کیا ہوا؟ دلیل اول یہ ہے کہ آغا جب آپ کہتے ہیں کہ وجود تقسیم ہوتا ہے، وجود ممکن اور واجب کی طرف، ممکن پھر جوہر و عرض کی طرف، پھر جوہر اپنے اقسام کی طرف، عرض اپنے اقسام کی طرف، تو ان تمام موارد میں آپ وجود کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ خوب، یعنی وجود ان تمام اقسام کی نسبت سے مقسم ہے۔ خوب، جب تمام اقسام کی نسبت سے مقسم ہے تو تقسیم اور قسمت کی بحث میں یہ بات واضح طریقے سے ثابت ہے، تو مقسم اپنے اقسام کے اندر موجود ہوتا ہے، مقسم کی نسبت اقسام سے وہی اشتراک معنوی والی ہوتی ہے، ایک ہی معنی میں تمام اقسام پر حمل ہوتا ہے۔ خوب، اس کا قہری نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا قہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ وجود مشترک معنوی ہے۔ اچھا، اور اسی قول کے ذریعے سے جو دوسرے دو اس دلیل کے ذریعے سے وہ دونوں اقوال رد ہو جاتے ہیں، یعنی جو کہتا ہے وجود مشترک لفظی ہے واجب اور ممکن کے درمیان، وہ قول بھی رد ہو جائے گا، اور جو کہتا ہے کہ وجود مشترک لفظی ہے تمام موارد کے اعتبار سے، وہ قول بھی رد ہو جائے گا۔ یہ دلیل اول جو یہاں پر مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، آئیں دلیل دوم کی طرف۔ روشن ہوئی ہے دلیل اول۔ یا عبارت کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے، پھر میں آتا ہوں دلیل دوم کی طرف کہ ایسے نسبتاً شاید تھوڑا سا آسان بھی ہو جائے۔ الفصل الثانی، فرماتے ہیں دوسری فصل، فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی، اس نقطے کے بیان میں ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ دیکھیں، ایک نقطے کو میں نے خارج میں بیان کیا لیکن صراحت نہیں کی، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو اشتراک لفظی اور اشتراک مفہومی ہم لوگ ادبیات میں پڑھتے ہیں، اس اشتراک لفظی میں اور اشتراک معنوی میں اور یہ جو ہم فلسفے میں پڑھ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ آپ جو ادبیات میں پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے مد نظر فقط لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کا ایک معنی ہے یا ایک سے زیادہ معنی ہے، یہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا متعدد معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ ادبیات میں اس چیز پر آپ فوکس کرتے ہیں، جبکہ فلسفے میں ہمارا فوکس اس نقطے پر نہیں ہے، ہمارا تمرکز فقط اس نقطے پر نہیں ہے کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع ہوا ہے، بلکہ فلسفے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم، ایک مفہوم جو مختلف موضوعات پر حمل ہوتا ہے، وہاں پر ایک معنی میں حمل ہوتا ہے یا متعدد معنی میں حمل ہوتا ہے۔ خوب، یہاں پر ہماری نگاہ اس مفہوم پر ہے جو مفہوم مختلف معانی پر، مختلف موضوعات پر حمل ہوتا ہے، ایک معنی میں حمل ہوتا ہے یا متعدد معانی میں۔ یہ دقت کیجیے گا، خارج میں نے اس کی توضیح بھی دی، تو پس ادبی بحث میں اور فلسفی بحث میں فرق ہے۔ اسی لیے علامہ آتے ہیں جب اس کو کھولتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تو ایسے کہتے ہیں فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی، یعنی اس طریقے سے یحمل الوجود علی موضوعاتہ بمعنی واحد، یعنی وجود کو حمل کیا جاتا ہے اپنے موضوعات پر ایک ہی معنی میں، یحمل اشتراکا معنویا، درست ہے، حملاً اشتراکاً معنویہ، درست ہے۔ یہ حمل اس طریقے سے ہے کہ مشترک معنوی کے طور پر ایک ہی معنی کے اعتبار سے تمام موضوعات پر ہم اس کو حمل کرتے ہیں۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ پہلی دلیل علامہ قائم کر رہے ہیں کہ جس کو میں نے بیان کیا کہ دو مقدمات ہیں اس کے، کہ اَنَّا نُقَسِّمُ الْوُجُودَ إِلَىٰ أَقْسَامِهِ،
ہم آتے ہیں اور وجود کو تقسیم کرتے ہیں اپنے اقسام کی طرف کہ المختلفت، وہ اقسام مختلف ہیں، یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وجود کو تقسیم کرتے ہیں اس کے مختلف اقسام کی طرف۔ مثلا کیسے؟ تقسیم ہی الی وجود الواجب و وجود الممکن، جیسے ہم وجود کو تقسیم کرتے ہیں وجود واجب اور وجود ممکن کی طرف، و تقسیم وجود الممکن الی وجود الجوہر و وجود العرض، یعنی جس طریقے سے ہم وجود ممکن کو تقسیم کرتے ہیں وجود جوہر اور وجود عرض کی طرف، اور اسی طریقے سے ثم وجود الجوہر الی اقسام، اور اس کے بعد یا وجود الجوہر، یعنی ثم کو عطف کریں آپ اسی پر، تقسیم وجود ممکن پر، وجود ممکن پر، ثم وجود الجوہر الی اقسام، اور اس کے بعد آتے ہیں جوہر کے وجود کو، یعنی وجود جوہر کو آپ تقسیم کرتے ہیں اس کے اقسام کی طرف، اور اسی طریقے سے وجود العرض الی اقسام، اور عرض کو آپ کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، وجود عرض کو تقسیم کرتے ہیں اس کے اقسام کی طرف۔ خب یہ ایک پہلا مقدمہ کہ جو بین ہے، واضح ہے، روشن ہے کہ وجود کو ان مختلف اعتبارات سے ہم تقسیم کرتے ہیں، بلکہ بعض دوسرے اعتبار سے بھی تقسیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گا کہ وجود یا حادث ہے یا قدیم ہے، وجود یا علت ہے یا معلول ہے، وجود یا ذہنی ہے یا خارجی ہے، اسی طریقے سے وجود یا بالفعل ہے یا بالقوہ ہے، وجود یا ثابت ہے یا سیال ہے۔ خوب اس طریقے سے آپ آتے ہیں اور وجود کو آ کر ان مختلف اقسام کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ خوب یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّقْسِيمَ يَتَوَقَّفُ فِي صِحَّتِهِ عَلَى وَحْدَةِ الْمَقْسَامِ وَوُجُودِهِ فِي الْأَقْسَامِ، اور علم منطق میں یہ نقطہ ثابت ہے کہ تقسیم اسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ جب مقسم ایک ہو، جس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں وہ ایک ہو، اور وہی مقسم اپنے اقسام کے اندر موجود ہو، کہ جس کو میں نے اس طریقے سے عرض کیا تھا کہ مقسم اپنے اقسام کے اندر جریان رکھتا ہے، سریان رکھتا ہے۔ یہی کلمہ اسم میں بھی ہے، یہی کلمہ فعل میں بھی ہے، یہی کلمہ حرف میں بھی ہے، درست ہے؟ دوسرے لفظوں میں مقسم اپنے اقسام کی نسبت سے اشتراک معنوی رکھتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں مقسم اپنے اقسام پر ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے، اسی ایک ہی معنی میں تمام اقسام پر حمل ہوتا ہے۔ الاسم کلمتن، الفعل کلمتن، الحرف کلمتن۔ اب ہر جگہ پر کلمتن کلمتن کا معنی علیحدہ تھوڑی ہے، وہی معنی ہے کلمہ، یعنی وہ لفظ کے جس کا معنی ہو۔ خود یہ اسی معنی میں اسم پر بھی حمل ہو رہا ہے، اسی معنی میں فعل پر بھی حمل ہو رہا ہے، اسی معنی میں حرف پر بھی حمل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر وجود کو جب آپ ان تمام موارد میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی وجود کا ایک مشترک معنی ایسا ہے جو ان تمام اقسام پر حمل ہوتا ہے۔ اب یہی مطلوب ہے ہمارا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ چیز روشن ہے کہ ان تقسیم یتوقف فی صحتہ، تقسیم اپنی صحت میں، صحیح ہونے میں متوقف ہے کس بات پر؟ علی وحدۃ المقسام، کہ مقسم ایک ہونا چاہیے۔ ایک ہونا چاہیے یعنی کیا؟ یعنی وہی ایک معنی ہے جس کو آپ ان مختلف قیودات میں دیکھ رہے ہیں۔ وَوُجُودِهِ فِي الْأَقْسَامِ، اس مقسم کو اپنے اقسام کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ کہ بہرحال وقت ہمارا تمام ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بقایا جو دو دلیلیں ان کو درس آئندہ میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔